والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ فاعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعۃ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے مرزا انجینئر کے بدنام زمانہ ریسرچ پیپر 5B واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد احادیث کی روشنی میں آج ہم اس کا آخری صفحہ جو کہ پرانے نسخے کے مطابق یعنی کہ سن 10 سپٹمبر 2019 کے چھپے ہوئے نسخے کے مطابق جو ہے پمفلٹ کے مطابق صفحہ نمبر 32 بنتا ہے۔ مرزا جی نے اس کا اختتام جو ہے وہ اپنے قارئین کو اہل بیت کا نام لے کر بیوقوف بنانے سے کیا ہے۔ بظاہر مسئلہ نمبر 157 دونوں پارٹس میں اور ریسرچ پیپر 5A اور 5B دونوں میں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی، ہم اہل سنت کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ ہمیں اپنے اسلاف کے لیے، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہوں، چاہے وہ صحابہ اکرام ہوں، چاہے وہ تابعین ہوں یا تبع تابعین ہوں یا علماء امت ہوں دیگر، ان سب کے حقیقی فضائل و مناقب کے لیے ہمیں ضعیف، من گھڑت، جھوٹی قصے، کہانیوں، حکایتوں، افواہوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے صحیح روایات و حکایات کی روح سے فضائل و مناقب و کمالات ثابت ہیں۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1-2 میں ریسرچ پیپر 5A 5B میں بعض مقامات پر وہ صحیح فضائل و مناقب درج بھی کیے تھے۔ ہم نے مرزا جی کو وہاں کہا بھی بالکل اسی طرح کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اندر وہ مشرکین جو تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک پڑھ رہے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہیں پہ رک جا، مگر وہ کہتے تھے الا شریکا واحدہ، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکا واحدہ، مگر ایک شریک ہے تیرا جس کا تو مالک ہے اور وہ کسی شے کا مالک نہیں۔ اس جملے کو کہنے سے اللہ کے رسول انہیں روکتے تھے، یہ مت کہو۔ بالکل اسی طریقے سے ہم نے ہمیشہ رافضیوں و نیم رافضیوں کو یہ بات کہی، صحیح احادیث میں موجود فضائل و مناقب پڑھیں، چاہے وہ صحابہ کے ہوں چاہے اہل بیت کے۔ نہ خدا نہ خواستہ ہمیں صحابہ میں سے کسی کی شخصیت سے کوئی مسئلہ، نہ اہل بیت میں سے کسی کی شخصیت سے کوئی مسئلہ، اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ مسئلہ ہے ضعیف روایات کو عوام میں مشہور کرنے سے، انہی سے بدعات بھی فروغ پاتی ہیں اور انہی سے جو صحابہ و اہل بیت کے صحیح مناقب و فضائل ہیں بعض مرتبہ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جاتے ہیں۔ مرزا جی نے نمبر 69 کے عنوان سے صحیح بخاری، یعنی وہ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت، پھر بریکٹ میں مرزا جی لکھتے ہیں کی محبت اور قربت میں تلاش کرو۔ ٹھیک ہے، اچھا
آپ تھوڑا سمجھیے گا بات کو. میں نے پہلے مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 کے اندر بھی اور آج ایک مرتبہ پھر یہ میرے ہاتھ میں صحیح بخاری ہے, اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 160 ہے, کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, باب مناقب الحسن والحسین, یعنی حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے مناقب میں امام بخاری حدیث نمبر 3751 کے تحت یہ روایت لے کر آئے, اور خود مرزا جی نے بھی اس کے لیے صحیح بخاری حدیث نمبر 3751 کا حوالہ دے رکھا ہے. الفاظ کیا ہیں؟ قال ابو بکر ارقبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہل بیتہ. ارقبو, مرزا جی نے اس کے معنی کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت بریکٹ میں لکھا کی محبت اور قربت میں تلاش کریں. اب دیکھیں سمجھیے گا ذرا بات کو. یہ جو لفظ ہے اس کے معنی مفہوم کیا ہیں؟ یہ میرے ہاتھ میں فتح الباری ہے, اس کی جلد نمبر 8 کا صفحہ نمبر 68 ہے. ارقبو محمدن فی اہل بیتہ ہی کی شرح کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمراقبۃ للشیء المحافظۃ علیہ یقول احفظوہ فیہم فلا توزوہم ولا تسیئوا الیہم. کسی شے کی مراقبت کیا چیز ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے. کہنے والا یوں, یعنی کہنے والے یوں کہتا ہے اس کے لیے, یعنی کہ اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرو, انہیں ایذا مت دو, تکلیف مت دو, ان کے ساتھ برائی مت کرو, برا سلوک نہ کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں آپ کے ازواج, آپ کی بیٹیاں, آپ کے داماد, آپ کے نواسے اور آپ کی نواسیاں. صحیح ہے. خاص طور پہ آپ کے اہل بیت میں آپ کے بیویاں, آپ کی بیٹیاں, آپ کے داماد, آپ کے نواسے, آپ کی نواسیاں, یہ خاص طور پہ. پھر آپ کے چچا, آپ کی پھوپھیاں, ان کے یعنی آپ کے چچا زاد اور پھوپھی زاد بہنیں اور بھائی سب جو ایمان لے کر آئے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کے ساتھ دین کے مختلف شعبجات میں اللہ کے دین کی خدمت کی, اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہوا. تو انہیں یعنی کیا کہا جا رہا ہے؟ ارقبو محمدن فی اہل بیتہ ہی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب ان کے اہل بیت میں ملے گا. وہ کس طریقے سے؟ والمراقبۃ للشیء والمحافظۃ علیہ یقول احفظوہ فیہم فلا توزوہم ولا تسیئوا الیہم. کہ مراقبت کیا مطلب ہے؟ کہ ان کی حفاظت کی جائے, ان کو تکلیف ایذا نہیں دی جائے, چاہے وہ زبانی ہو, چاہے ہاتھ سے ہو, چاہے کیسے بھی ہو, نہیں ان کے ساتھ برا معاملہ کیا جائے. سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو برا بھلا نہیں کہا جاتا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد عثمان کو برا بھلا نہیں کہا جاتا؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع کو برا بھلا نہیں کہا جاتا؟ حتیٰ کہ ابو العاص بن ربیع کے تو ہم نام تک نہیں سن پاتے. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر بیٹیوں سے جو آپ کے نواس اور نواسیاں کا ان کا ذکر بھی سن لیتے ہیں؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے اندر عباس اور حمزہ کے علاوہ بقیہ کے بارے میں کبھی نام تک بھی سنا ہم نے؟ کیا ان کی آل اولاد کا کبھی ہم نے ذکر کیا؟ کیا وہ اہل بیت نہیں ہے؟ اب دیکھیں کہ صفحہ نمبر 67 کے اوپر حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے آپ کے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں؟ وہ جو آپ کے دادا کی طرف منسوب ہیں, عبد المطلب. لیکن ان میں سے وہی لوگ آپ کے اہل بیت میں ہیں کہ جو آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے, انہوں نے آپ کی صحبت اختیار کی, آپ کو انہوں نے دیکھا, وہ لڑکوں میں سے ہوں یا لڑکیوں میں سے, اور ان میں علی ہیں اور ان کی اولاد ہیں. یار سنو توجہ سے, ان میں علی ہیں, ان کی اولاد ہیں حسن, حسین, محسن, ام کلثوم, جو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کو پیدا ہوئے, اور ان میں جعفر ہیں اور ان کی اولاد ہیں. ان میں جعفر اور ان کی اولادیں ہیں عبداللہ, اون اور محمد. اور یہ کہا گیا ہے کہ ان سے مراد جعفر بن ابی طالب ہیں اور ان کے لڑکے احمد ہیں, اور عقیل بن ابی طالب ہیں اور ان کے بیٹے مسلم بن عقیل ہیں,
اور حمزہ بن عبد المطلب ہیں اور ان کی اولادیں ہیں یالا، امارہ اور امامہ۔ عباس بن عبد المطلب ہیں اور ان کی اولادیں ہیں جن میں 10 تو بیٹے ہی ہیں، ان میں فضل، عبداللہ، قسم، عبید اللہ، حارث، معبد، عبد الرحمن، کثیر، اون اور تمام، اور یہ سب کے سب عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا، ان کے یہ 10 بیٹے ہیں۔ آپ بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ اہل بیت کی محبت و قربت کا نام بھی لینا اور کبھی ان حضرات کا ذکر بھی نہیں آنے دینا، ہمیں یہ تانا دینا کہ جی اہل بیت کا ذکر نہیں کرتے ہیں۔ اہل بیت کا چورن بیچنے والوں، تم ہی بتا دو ان حضرات کا آج تک ذکر کیوں نہیں آیا؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے معرفت الصحابہ و اہل بیت سیریز میں اہل بیت کون ہیں اس عنوان کے تحت ابتدائیہ میں وضاحت اس بات کی ہے کہ کیا ایسی بات ہے کہ حضرات اہل بیت ہی نہیں، دیگر بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ذکر بھی ہم حقیر و ناچیزوں کی زبان پر نہیں آ پاتا۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ کون سے مسائل، وہ کون سی مشکلات، وہ کون سی پریشانیاں ہیں دعوت دین کے کام میں جن میں مصروف و مشغول ہونے کے نتیجے میں ان مقدس حضرات کا ذکر بعض مرتبہ ہماری زبانوں پر نہیں آ پاتا۔ اس کی پوری وضاحت وہاں پر کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد بات آگے لے جانے سے پہلے جو میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی اس حوالے سے ایک نقطے کی طرف غور کروا دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ فضائل اہل بیت کے اندر جب صحیح حدیث ہمارے پاس موجود ہے تو ہمیں ضعیف روایات کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے، اس کی جلد نمبر 6 کا صفحہ نمبر 954 ہے، کتاب فضائل الصحابہ ہے۔ فضائل الصحابہ کے اندر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا باب من فضائل علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے تحت جو ہے صفحہ نمبر 954 ہے اور حدیث نمبر ہے 6103 ہمارے نسخے کے مطابق۔ اس کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل خطبہ ہے اور اس طویل خطبے کے اندر یہ آپ کے الفاظ مبارک ہیں کہ تم میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ پھر آپ نے اللہ کی کتاب پر مزید یعنی حرص دلائی، مزید ترغیب دلائی۔ پھر آپ نے فرمایا دوسرے میرے اہل بیت ہیں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے متعلق اللہ کو یاد دلاتا ہوں۔ تو یہ جب الحمدللہ یہ صحیح احادیث اہل بیت کے فضائل اور ان کے حقوق کے حوالے سے جب ہمارے پاس آ گئی ہیں، ہمیں ضعیف روایتوں کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر ایک مرتبہ دہرا دوں کہ اہل بیت کے اندر بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، آپ کے نواسے، آپ کی نواسیاں، ان میں فاطمہ ہے، ان میں علی ہیں، ان میں حسن ہے، ان میں حسین ہے، رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مرزا جی آگے کہتے ہیں جامع ترمذی اور مستدرک للحاکم کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو کہ وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہل بیت سے محبت رکھو۔ بھائی میرے سنیں ذرا بات، اب دیکھیے گا مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ ترمذی اور مستدرک حاکم کا دیا ہے۔ اچھا جی، یہ میرے ہاتھ میں جامع ترمذی درسی نسخہ ہے، اس کے حصہ نمبر 2 کے صفحہ نمبر 219 کے اوپر ابواب المناقب میں باب مناقب اہل البیت کے تحت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو اس سند کے ساتھ لائے ہیں۔ حدثنا ابو داؤد سلیمان بن الاشعث حدثنا یحییٰ بن معین حدثنا ہشام بن یوسف ان عبداللہ بن سلیمان النوفلی ان محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ان ابیہ ان ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ اس سند کے ساتھ روایت موجود۔ اور جب مرزا جی نے مستدرک کا جو حوالہ دیا ہے ادھر سمجھے گا، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 295 ہے، حدیث نمبر 4716 ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ درج ذیل سند کے ساتھ اس روایت کو لائیں۔ اخبرنا ابو النضر محمد بن یوسف الفقیہ و ابو الحسن احمد بن محمد العنبری قال حدثنا عثمان بن سعید الدارمی حدثنا علی بن بحر بن بری حدثنا ہشام بن یوسف الصنعانی
وحدثنا احمد بن سہل الفقی و محمد بن علی الکاتب البخاریان ببخارا قال حدثنا صالح بن محمد بن حبیب الحافظ حدثنا یحییٰ بن معین. وہی ترمذی علی سند سے آ کے یہ منسلک ہو گئی. حدثنا ہشام بن یوسف، وہی سن ترمذی علی سند ہے. حدثنا عبداللہ بن سلیمان النوفلی ان محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ان ابی ہے ان ابن عباس، وہی ترمذی علی سند ہے. اور سمجھے ذرا اس بات کو، عبداللہ بن سلیمان النوفلی جو راوی ہے، یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 112 113 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ بن سلیمان النوفلی اس کی معرفت اس طرح دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں فی ہے جہالۃ ما حدث عنہ سویہ ہشام بن یوسف بالحدیث الذی اخبرناہ الابرقوہی اخبرنا الفتح و ابن سرما قال حدثنا عروی الارموی اخبرنا ابن نقور اخبرنا ابو الحسن الحربی حدثنا ابو عبداللہ الصوفی حدثنا یحییٰ بن معین حدثنا ہشام بن یوسف ان عبداللہ بن سلیمان النوفلی ان محمد بن علی ان ابی ہے ان ابن عباس، اور پھر وہی سند جو ہے سنن ترمذی علی ذکر کی. یعنی کہ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ راوی مجہول ہے، یہ راوی فی جہالۃ، یہ راوی جو ہے وہ مجہول ہے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں تقریب التہذیب ہے حافظ بن حجر کی، اس کے جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 292 کے اوپر وہ عبداللہ بن سلیمان النوفلی کے حوالے سے لکھتے ہیں مقبول. اور جیسے کہ انہوں نے صراحت کی ہے اس بات کی کہ وہ راوی کہ جو حدیث میں جو مطلب یعنی کہ متروک قرار نہ دیا گیا ہو اور قلیل الحدیث ہو، جو روایت بیان کر رہا ہے اس میں اس کا مطابق ہو تو میں اس کو مقبول قرار دوں گا، نہیں تو وہ حدیث میں ضعیف ہوگا. عبداللہ بن سلیمان النوفلی کا اس حدیث کے اندر کوئی بھی مطابق نہیں ہے، لہذا یہ روایت سندن ضعیف ہے. اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کندھے پر سیدنا حسن اور دوسرے پر سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کو سوار کر رکھا تھا اور باری باری دونوں کو چوم رہے تھے. اسی حالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس آ پہنچے تو ایک شخص نے عرض کیا، اے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ دیکھیے میرے بھائی، میں حالانکہ چاہوں تو پہلے پورے حدیث پڑھ لوں پھر اس نقطے کی طرف توجہ دلاؤں، لیکن یہ نقطہ اتنا شدید ہے کہ اسی پر آ کر ہے نا بات آگے جا نہیں پاتی اگر بندے میں ذرا بھی حقیقی اہل بیت سے محبت ہو اور کلام رسول کی تمیز ہو، حدیث رسول کی تمیز ہو، سیرت رسول کی تمیز ہو، سیرت صحابہ کی تمیز ہو. میں تو خیر ایک نرا طالب علم ہوں، لیکن اسے صحیح معنوں میں رجال اور علل روایات کی تمیز ہو، وہ یہیں آ کے رک جائے گا کہ یہ کیا سوال کیا ہے اس نے. کیا آپ ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں، اور جو ان دونوں سے محبت رکھے تو گویا کہ اس نے مجھ سے محبت رکھی، اور جس نے ان دونوں بریکٹ میں سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما سے بغض رکھا تو گویا اس نے مجھ بریکٹ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھا، بریکٹ میں نعوذ باللہ من ذالک. مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ مستدرک حاکم حدیث نمبر 4777 کا دیا. میں اس کی اسنادی حیثیت پہ بات کرنے سے پہلے دوبارہ دیکھو توجہ دلا رہا ہوں، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں سے محبت رکھتے ہیں؟ مطلب آپ سمجھیں ذرا اس بات کو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ان دونوں نواسوں سے محبت رکھنا اتنا معروف تھا کہ بچے بچے کو پتا تھا. یہ کون آدمی ہے جو اٹھ کر آ کر یہ کہہ رہا ہے کہ نبی آپ ان دونوں سے محبت کرتے ہیں؟ سمجھیں، یہ ایک نقطہ ہمیں توجہ دلاتا ہے. کیا ہے روایت؟ آدمی اس پہ توجہ کرے تو ذرا دیکھیے گا. یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 333 ہے، حدیث نمبر 4777 ہے، جو اس سند کے ساتھ یہ روایت ہے. اخبرنا احمد بن جعفر القطعی حدثنا عبداللہ بن احمد بن حنبل حدثنا ابی ہے حدثنا ابن نمیر حدثنا الحجاج بن دینار الواسطی ان جعفر بن ایاس ان عبد الرحمن بن مسعود ان ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ذرا سمجھے گا، یہ میرے ہاتھ میں
امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کی میزان الاعتدال ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 317 ہے۔ عبد الرحمن بن مسعود بن نیار اس کے والد سے وہ کہتے ہیں لا یعرف، یہ معروف نہیں، یہ معروف نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ تقریب التہذیب کے اندر جلد نمبر 1 کے صفحہ نمبر 349 کے اوپر کہتے ہیں عبد الرحمن بن مسعود بن نیار مقبول۔ اور جیسے کہ میں نے ابھی قاعدہ بتایا کہ ایسے راوی کہ جس کا ترک محدثین سے ثابت نہ ہو، کہ محدثین نے اس کو ترک کر دیا ہو، راوی قلیل الحدیث ہو، جو روایت بیان کر رہا ہے اس کا مطابق ہو، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس کی طرف مقبول ہونے سے اشارہ کرتے ہیں۔ ورنہ اگر اس کا کوئی مطابق نہیں ہوگا اس کی روایت ضعیف ہوگی، جیسے کہ عبد الرحمن بن مسعود کی اس روایت میں کوئی بھی مطابق موجود نہیں ہے۔ اور ذرا دیکھیے گا، اس کے بعد مرزا جی آگے کہتے ہیں مستدرک للحاکم کی حدیث میں کہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ہم اہل بیت سے جو کوئی بغض رکھے گا اللہ تعالیٰ ضرور اسے آگ میں داخل کرے گا۔ بظاہر اس کلام میں کوئی مسئلہ نہیں، بظاہر اس کلام میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ذرا سمجھیے گا، میں نے جیسا ابھی تھوڑی دیر پہلے عرض کیا کہ مسئلہ یہ ہے کہ جب صحیح احادیث ہمارے پاس موجود تھیں تو پھر ہمیں اس کی ضرورت کیا تھی، جبکہ یہ اس سند کے ساتھ منقول ہے، جیسے کہ خود مرزا جی نے اشارہ کیا حدیث نمبر 4717 کا۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 295 حدیث نمبر 4717 ہے، اور وہ اس سند کے ساتھ منقول ہے۔ حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار، حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ بن الحسن الاصبہانی، حدثنا محمد بن بکیر الحضرمی، حدثنا محمد بن فضیل الزبئی، حدثنا آبان بن جعفر بن ثعلب ان جعفر بن ایاس ان ابی نضرہ ان ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سند کے ساتھ روایت۔ اگر ہم تھوڑی سی تحقیق میں تلاش و بسیار کریں تو ذرا سمجھے گا، یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام النبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 3 کا صفحہ نمبر 303 کے اوپر انہوں نے امام ذہبی نے یوں کہا ہے، رواہ الحاکم فی مستدرک، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں روایت کیا، وفیہ من طریق آبان بن تغلب ان ابی بشر ان ابی نضرہ ان ابی سعید، یعنی کہ مستدرک جو ہمارے ہاتھ میں نسخہ ہے اس میں الفاظ ہیں آبان بن جعفر بن ثعلب، امام ذہبی کہتے ہیں یہ آبان بن تغلب ہے۔ نہیں سمجھے میری بات؟ اب سمجھیں کہ اگر آبان بن جعفر بن ثعلب ہے تو مجہول راوی ہے، کتب رجال میں اس کی کوئی توثیق کہیں منقول نہیں، اور اگر یہ آبان بن تغلب ہو تو سمجھیں آبان بن تغلب کے اساتذہ کے اندر جعفر بن ایاس کہیں بھی نہیں، اور آبان بن تغلب کے شاگردوں میں محمد بن فضیل الزبئی کہیں بھی نہیں۔ محدثین میں سے کسی نے بھی ان کے اساتذہ کے اندر، یعنی آبان بن تغلب کے اساتذہ کے اندر جعفر بن ایاس کا اور شاگردوں میں محمد بن فضیل الزبئی کا کوئی ذکر نہیں کیا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ آبان بن تغلب بھی ہوتا تو سند منقطع ہے۔ جو بات آ رہی ہے سمجھ میں ہے نہیں؟ بارہ تو یہ روایت بھی سندن ثابت نہیں ہے۔ اچھا جی، پھر اس کے بعد دیکھیے گا، مرزا جی آگے کہتے ہیں کہ مستدرک للحاکم کی حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اولاد عبد المطلب، میں نے تمہارے لیے اللہ تعالیٰ سے 3 دعائیں مانگی ہیں کہ تمہیں ثابت قدم رکھے اور تم میں سے بھٹکے ہوئوں کو ہدایت بخشے اور تم میں سے جاہلوں کو علم عطا فرمائے، اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا بھی مانگی ہے کہ وہ تمہیں سخاوت والا، بہادر اور رحم دل بنائے۔ بریکٹ میں لکھتے ہیں، یاد رکھو اگر کوئی شخص حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان جم کر نماز پڑھتا اور روزے رکھتا رہے، مگر بریکٹ میں وہ شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھنے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے قیامت میں ملاقات کرے تو ضرور آگ میں جائے گا۔ میں پھر وہی بات دہراؤں گا کہ بظاہر یہ مضمون بھی بظاہر صحیح ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ امام مرزا جی نے اس کے لیے مستدرک للحاکم حدیث نمبر 4712 کا حوالہ دیا ہے۔ اس مضمون پر مزید بات کرنے سے پہلے صرف اس کی سند پہ ایک نقطے کی توجہ دلا رہا ہوں۔ یہ میرے ہاتھ میں مستدرک حاکم ہے، اس کی جلد نمبر 4 کا صفحہ نمبر 293 مرزا جی نے جو حوالہ دیا حدیث نمبر 4712،
حدثنا ابو جعفر احمد بن عبید بن ابراہیم الحافظ الاسدی بحمدان حدثنا ابراہیم بن حسین بن دیزل حدثنا اسماعیل بن ابی اویس حدثنا ابی ان حمید بن قیس المکی ان عطا بن ابی رباح وغیرہ من اصحاب ابن عباس ان عبداللہ بن عباس. یہ اس کی سند. اچھا سمجھیے گا بات کو نا. یہ میرے ہاتھ میں میزان الاعتدال ہے, اس کی جلد نمبر 1 کا صفحہ نمبر 379 ہے. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ اسماعیل بن ابی اویس, تو وہ یہ یاد رکھنا کہ اسماعیل بن ابی اویس اس روایت کو اپنے والد ابو اویس کے حوالے سے بیان کر رہا ہے جن کا نام عبداللہ بن ابی اویس. ٹھیک. امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں ان میں کوئی حرج نہیں. امام یحییٰ بن معین کہتے ہیں سچے تو تھے مگر ضعیف العقل تھے, کوئی شے نہ تھے, روایت حدیث میں کوئی شے نہ تھے. امام ابو حاتم کہتے ہیں کہ سچائی کا مقام تھے مگر غافل تھے. امام نسائی کہتے ہیں ضعیف ہیں. امام دارقطنی کہتے ہیں کہ میں صحیح میں ان سے روایت نہیں لیتا, صحیح کے درجے پہ میں نے انہیں کبھی بھی اختیار نہیں کیا. اچھا, امام ابن معین سے امام ابن عدی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ امام ابن معین نے فرمایا ہوا و ابو ہو یسرکان الحدیث, یہ اور اس کا باپ دونوں حدیثیں چوری کرتا تھا. یہ اور اس کا باپ دونوں حدیثیں چوری کرتا تھا. اور نضر بن سلمہ المروزی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ جھوٹا تھا. اور آپ دیکھیں کہ یہ روایت اسماعیل بن ابی اویس اپنے والد کے ہی واسطے سے روایت کر رہا ہے, اور دونوں کے لیے محدثین کی تصریحات میں نے آپ کے سامنے رکھی. اچھا, اب ذرا سا ایک بات کو سمجھیے گا, میں بات آگے لینے سے پہلے ایک نقطے کی طرف توجہ دلا رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی یہ مضمون کہ ہم اہل بیت سے جو بغض رکھے گا وہ جہنم میں جائے گا, بظاہر یہ مضمون بالکل صحیح ہے, صحیح احادیث کے مطابق ہے, لیکن سندن ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو بیان کرنا تائیدن بھی جائز نہیں ہے. صحیح حدیث ہی لوگوں کو بیان کرنی چاہیے, جبکہ خود مرزا جی نے اپنے اس پمفلٹ کے مقدمے میں سلف کے فہم کے عنوان کے ساتھ یہ بات لکھی ہے کہ امام مسلم بن الحجاج رحمۃ اللہ علیہ اپنی شعراء آفاق کتاب صحیح مسلم کو تالیف فرمانے کی حکمت میں لکھتے ہیں, اے شاگرد جب تم نے مجھ سے اس عظیم کام کی فرمائش کی, بریکٹ میں یعنی صحیح مسلم کی تالیف, تو میں نے سوچا کہ اگر میں اس کا ارادہ کر لوں اور یہ کام پایا تکمیل کو پہنچ جائے تو اس کا فائدہ سب سے پہلے بطور خاص مجھے ہی حاصل ہوگا. اس کے اسباب بہت ہیں مگر ان کے ذکر سے یہ تمہیدی گفتگو لمبی ہو جائے گی. مختصر یہ ہے کہ اس پختہ طریقے سے تھوڑی مقدار میں روایات کو تحقیق کے ساتھ مرتب کرنا زیادہ آسان اور مفید ہے بجائے بہت زیادہ روایات جمع کرنے کے. بطور خاص عوام الناس کے لیے کہ جنہیں احادیث کے صحیح یا ضعیف ہونے کی پہچان نہیں ہوتی جب تک کہ ان کی رہنمائی کوئی دوسرا نہ کر دے. جب ایسی صورتحال ہو جو ہم نے بیان کی تو تھوڑی مقدار میں صحیح احادیث کو جمع کر دینا زیادہ مقدار میں غیر مستند روایات کو جمع کرنے سے زیادہ نفع بخش ہوگا. اور یہی ہم بار بار کہتے ہیں کہ صحیح احادیث بیان کر دو, ضعیف روایات عوام الناس میں نہیں پھیلاؤ, جو آپ اپنی کتاب کے مقدمے یا اپنے پمفلٹ کے مقدمے میں بھی کیا کہو. لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر واقعی آپ کے بیان کردہ دونوں روایات کے مطابق بغض اہل بیت کا مارا ہوا جہنم میں جائے گا تو اہل بیت میں ازواج مطہرات ہیں نا. حضرت عائشہ کو ظالم کہنے والا, باغی کہنے والا جہنم میں جائے گا؟ فرمایا حضرت نے سامنے سے ہاں یا نہیں, فرمایا ہاں, تو مرزا جی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں, کیونکہ وہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظالم اور باغی کہہ چکے ہیں. اور اگر کہیں نہیں تو پھر ان روایات کا کیا کریں؟ اگر یہ صحیح ہیں تو آپ کہاں جائیں گے موصوف؟ کچھ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ اچھا, پھر مرزا جی آگے کہتے ہیں جامع ترمذی کی حدیث میں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 6 قسم کے لوگوں پر لعنت ہے, اللہ تعالیٰ اور اس کے ہر نبی علیہ السلام نے لعنت کی ہے. نمبر 1, اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا. نمبر 2, اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا. نمبر 3, طاقت کے بل بوتے پر مسلط ہونے والا تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا, اور کسی ایسے شخص کو ذلیل کرے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے معزز بنایا. اور چوتھا, اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا. اور 5واں, میرے اہل بیت کی بے حرمتی کرنے والا. اور 6واں, میری سنت کو حقیر سمجھ کر ترک کر دینے والا. بھائی میرے سنیے گا ذرا بات, دیکھیے گا. مرزا جی نے
شیخ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کو اہل بیت کی محبت کا اس صدی میں امام مانا ہے، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 میں، اور دور جدید میں علم حدیث میں پوری دنیا میں سب سے محقق عالم مانا ہے، اور مفتی اعظم سعودی عرب بھی مانا ہے۔ انہوں نے ترمذی کی تخریج کی، ضعیف روایات علیحدہ کی، یہ وہ نسخہ ہے صحیح و ضعیف ترمذی تخریج شدہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ کا۔ اس کے صفحہ نمبر 209 اور 210 پہ یہ روایت، یعنی کہ انہوں نے ضعیف تو قرار دیا ہے، مگر کیا وجہ کس طرح وہ آپ بھائیوں کے سامنے رکھ رہا ہوں، سنیے ذرا بات کو۔ سند اس طرح ہے اس روایت کی، حدثنا قتیبہ حدثنا عبد الرحمن بن زید بن ابی الموال المزنی ان عبید اللہ بن عبد الرحمن بن موہب ان امرا ان عائشہ تھا، یہ اس کی سند ہے۔ اب سمجھیے گا ذرا بات، یہ میرے ہاتھ میں تہذیب التہذیب ہے، اس کی جلد نمبر 5 کا صفحہ نمبر 390 کے اوپر یہ عبداللہ بن عبد الرحمن بن عبداللہ بن موہب تیمی القرشی کے بارے میں امام یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول منقول ہیں، ثقہ کا بھی اور ضعیف کا بھی، اور امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے، جب ایک ہی راوی کے بارے میں محدث کے 2 قول مروی ہوں جو باہم متناقض ہوں تو دونوں ساکت ہو جاتے، اب نہ ان کا ثقہ کہے ہوئے کا مانا جائے گا اور نہ ضعیف کہے ہوئے کا۔ ٹھیک ہے، امام یعقوب بن شیبہ کہتے ہیں ان میں ضعف ہے۔ امام بخاری نے تاریخ اوسط کے اندر کا، امام ابن عیینہ ان کی تضعیف کیا کرتے تھے، امام اجلی نے ثقہ قرار دیا، اور امام نسائی کہتے ہیں کہ یہ حدیث میں قوی نہیں ہے۔ آپ سنو ذرا بات، یعنی کہ یہ مختلف فی راوی ہیں۔ اب امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے نیچے ہی اس حدیث کے جو تصریح کر رکھی ہے، مرزا جی کو وہ تصریح نقل کرنی چاہیے تھی نا، آپ انہی کی وہ حدیث نقل کر رہے ہیں، نیچے جو وہ وضاحت دے رہے ہیں وہ بھی تو لکھو، لیکن نہیں لکھا مرزا جی نے، کیونکہ وہ لکھ دیتے تو جو عمارت قائم کرنے جا رہے تھے وہ دھڑام سے گر جائے گی۔ سنیے گا ذرا بات، امام ترمذی کہتے ہیں روایت کیا اس کو سفیان ثوری نے اور حفص بن غیاث نے اور دیگر بہت سارے حضرات نے عبید اللہ بن عبداللہ بن عبد الرحمن بن موہب سے، جن کے بارے میں بھی ہم نے پڑھا، باواسطہ علی بن حسین، باواسطہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرسلن، کہ ان حضرات نے اس روایت کو مرسل روایت کیا ہے، یعنی عبد الرحمن بن زید بن ابی الموالی المزنی کے علاوہ سفیان ثوری، حفص بن غیاث وغیرہ واحد، اور ان کے علاوہ دیگر نے اس روایت کو عبداللہ بن عبد الرحمن بن موہب سے مرسلن بیان کیا۔ واحد عبد الرحمن بن زید بن ابی الموال جو ہے نا، وہ اس کو موصولن بیان کر رہا ہے، اور یہ بات ثابت کرتی ہے کہ یعنی کہ صحیح ترین بات، کیونکہ کثیر بات اس کو مرسلن بیان کر رہے ہیں، یہ وجہ کہ امام ترمذی کیا کہتے ہیں، وَهَذَا أَصَحَّ، اس کا مرسل ہونا ہی ثابت شدہ ہے۔ تو جب روایت مرسل تھی اسے صحیح حدیث کہہ کے ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ مرسل تو ضعیف کی قسم ہے نا۔ اچھا جی، لیکن کبھی کبھی آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے کیسے کام لے لیتا ہے، بہت صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے نا، اللہ اپنے دین کا کام لینے پایا تو فاجر تک سے لے لیتا ہے۔ اب ذرا سنیں، مرزا جی نے کہا کہ 6 قسم کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور اللہ کے تمام رسولوں کی لعنت ہے، حدیث نقل کی، اس میں پہلا کیا، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں اضافہ کرنے والا۔ جو حضرات مسئلہ 157 سے لے کے یہ آج تک، یعنی کہ ریسرچ پیپر 5B کے آخری صفحے کی ریکارڈنگ تک جن حضرات نے ریکارڈنگ سنی ہے ان کو یاد ہوگا مرزا صاحب کے اللہ کی کتاب میں کیے ہوئے مانوی تعریفات کئی جگہ پڑھی ہے انہیں، تو وہ کتاب میں اضافہ ہے، تو مرزا جی اللہ کی اور اللہ کے رسول کی لعنت کے مستحق ہوئے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، اللہ تعالیٰ کی تقدیر کو جھٹلانے والا، مرزا جی کے مخالف جو ان کا رد کرنے والے ہیں، مفتی کفایت اللہ سنابلی جیسے علماء کرام یا جو بھی حضرات، مرزا جی نے نام لے کے کہا انہیں اللہ ہدایت نہیں دے گا،
مسئلہ نمبر 157 حوالہ میرے ذمہ. ان جیسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت، یہ ہے اللہ کی تقدیر کو جھٹلانا. تمہیں کس نے کہا کہ اللہ ان کو ہدایت نہیں دے گا؟ تم اللہ کے رازوں کو کیسے جانتے ہو؟ تم پہ کوئی وحی اترتی ہے؟ میں نے وہاں بھی توجہ دلائی تھی. ٹھیک ہے. اس طرح مرزا جی دوسری نمبر پہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی لعنتوں کے مستحق ہو گئے. تیسرا، طاقت کے بلبوتے پر مسلط ہونے والا تاکہ وہ کسی ایسے شخص کو معزز بنائے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے ذلیل کیا ہو. اللہ تعالیٰ نے مالک اشتر کو ذلیل کیا. ازواج مطہرات ام المومنین عائشہ کی زبانی اسے کتا قرار دیا. مرزا جی نے اٹھا کے اس کو اپنے سر پہ بٹھایا. ذلیل و معزز بنایا یا نہیں؟ ابن سبا کو پوری امت نے یہودی ایجنٹ قرار دیا. مرزا جی نے اس کو خیالی کہانی قرار دیا. اس طرح بھی مرزا جی اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کے مستحق ہوئے. پھر اس کے بعد چوتھا، اللہ تعالیٰ کے حرم کی بے حرمتی کرنے والا. اس پہ ہمیں فی الحال مرزا جی کی کوئی تصریح نہیں پتا. پانچواں، میرے اہل بیت کی حرمتی کرنا، بے حرمتی کرنے والا. حضرت عائشہ کو ظالم کہنا، حضرت عائشہ کو باغی کہنا، اہل بیت کی بے حرمتی مرزا نے نہیں کی. مسلم بن عقیل بن ابی طالب کی توہین مرزا نے نہیں کی. علی رضی اللہ عنہ کو غلطی کے کرنے والا کہنے والا مرزا جی نے نہیں کہا جملہ. اور سب چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلطیاں کرتے تھے، مرزا نے نہیں کہا یہ جملہ. تو اللہ اور اس کے رسول کی لعنت کا مستحق ہوا. آگے چھٹا، میری سنت کو ترک کر دینے والا. مرزا جی تم تراک کے ساتھ کہتے ہیں کہ پہلے میں ایک رکعت وتر پڑھ لیا کرتا تھا، جب مجھے پتہ لگا کہ معاویہ بھی پڑھتا ہے میں نے چھوڑ دیا. جان بوجھ کر اللہ کے رسول کی سنت کو ترک کیا، وہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہے نہیں. اگر یہ روایت مرزا جی کے نزدیک صحیح ہے تو مرزا جی 5 طرح اللہ کی لعنتوں کے مستحق، اللہ اور اس کے رسول کی لعنتوں کے مستحق ٹھہرے. کیسا اللہ تعالیٰ نے مرزا جی کی خلاف ان پہ مزید لعنتیں کروانے کے لیے انہی کے قلم سے روایت کو لکھوا لیا ہے. آگے مرزا جی کہتے ہیں معجم الکبیر طبرانی کی روایت میں بریکٹ میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے. یہ پوز کیجئے. مرزا جی کہتے ہیں صحیح بخاری، یعنی آگے لکھتے ہیں کہ معجم الکبیر طبرانی کی روایت میں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے اگر بالفرض میں قاتلان سیدنا حسین رضی اللہ عنہ میں شامل ہوتا اور بالفرض میری بخشش بھی ہو جاتی اور مجھے جنت میں بھی داخلہ نصیب ہو جاتا تو پھر بھی مجھے اس بات سے شرم آتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزروں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر مجھ پر پڑ جائے. اور بریکٹ میں لکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. بریکٹ میں لکھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. آپ معجم الکبیر طبرانی حدیث نمبر 2760 کھول کے دیکھیں، آپ حیران رہ جائیں گے. یہ جملہ نہیں ہے کہ کیا تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خود مرزا جی نقل کر چکے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیا. مرزا جی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جملہ منسوب کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ تو بھی حسین کے قاتلوں میں شامل تھا. وہ کہیں گے نہیں جی ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا خیال ذکر کر رہے ہیں. اور بھائی خیال بھی تو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کر رہے ہیں. یہ کتنی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ جب خود ہی حدیث بیان کرو کہ میرے ذمہ جھوٹ نہیں باندھو اور پھر خود ہی اللہ کے رسول کے نام پر وہ بات کرو جو انہوں نے فرمائی یا ان سے ثابت نہیں ہے. اچھا اب دیکھو، آپ نمک حرامی بتاؤں. اب نمک حرامی دیکھیں آپ. ایک طرف جب مرزا جی یہ لالو الاشعری اپنا چلا رہے ہیں تو اس وقت میں سنیے گا ذرا بات کو، اس وقت میں مرزا جی کیا کہہ رہے ہیں؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے سردار ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ، اللہ ان پر رحم کرے. اور دوسری طرف وہی مرزا شیخ عتیق الرحمن علوی حفظہ اللہ کے خلاف مرزا جی کا 14 جنوری 2022 کو ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا. کیا انجینئر آدھی حدیثیں بیان کرتا ہے، صحابی با مقابلہ تابعی، اس عنوان سے ان کا آفیشیل پیج پہ مرزا جی کے ویڈیو اپلوڈ ہوئی. اللہ کے کرم سے ہم نے اس کا بہت زبردست مرزا کو جواب دیا تھا.
اسی ویڈیو میں مرزا جی ایک جگہ کہتا ہے اور ابراہیم نخعی جو صحابی کے قول سے ٹکرا رہا ہے اس کا قول امام ترمذی نے نقل کیا، ابراہیم نخعی 50 ہجری میں پیدا ہوا ہے، حضور کی وفات کے 40 سال بعد وہ پیدا ہوا۔ جو بندہ حضور کا ساتھی ہے، شروع حضرت علی کا ساتھی ہے، غدیر خم کی حدیث کا راوی ہے، اس کی بات مانوں یا ابراہیم نخعی جڑا جمعہ ہی 40 سال بعد ہے، وفات دے 40 سال بعد، اور اودی گلبی میں من لیندہ اگر وہ صحابی سے اختلاف نہ کرتا۔ ابراہیم نخعی جب پیدا ہوئے ہیں اس وقت سنی شیعہ کنفلکٹ آ چکا تھا، تو ابراہیم نخعی نے تو کوئی سنی سنے بات پہنچ گئی، تو انہوں نے بھی آگے بیان کر دی، انہوں نے کسی صحابی کا ذکر نہیں کیا۔ جو بندہ حضور کی وفات کے 40 سال بعد پیدا ہو رہا ہے وہ کس طرح کہہ سکتا ہے کون بندہ پہلے اسلام لے کے آیا ہے؟ سمجھ آیا آپ کو؟ اسی لیے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ نے جب حضرت علی کی فضیلت میں ترمذی کی حدیث لکھی ہے نا، یہ والی کہ زید بن ارقم کہتے ہیں کہ پہلا شخص جو مسلمان ہوا وہ علی بن ابی طالب ہیں، ساتھ لکھا کہ تابعی صغیر چھوٹا تابعی، اس نے زید بن ارقم کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ حضرت ابو بکر پہلے دفعہ اسلام لے کے آئے، تو زبیر علی زئی صاحب نے اس کے اوپر جو تبصرہ کیا نا وہ نٹوریس انداز میں کیا ہے کہ اس کی کیا اوقات ہے کہ ایک صحابی سے اختلاف کر رہا ہے۔ آپ نے نمک حرامی چیک کی؟ جب اپنی بات ثابت کرنی ہے تو سننا، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے بنیادی راوی سیدنا ابراہیم نخعی تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور جب وہ اپنے خلاف آ جائے تو اس کی کیا اوقات ہے؟ اور میں آپ کو بتا دوں جب ہم اس کا جواب دے رہے تھے تو اللہ کا فضل و کرم سے ہم نے شیخ زبیر کی کتب اٹھا کے دکھایا ہے کہ شیخ زبیر نے اپنی کسی کتاب میں ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے لفظ نہیں کہا کہ اس کی کیا اوقات ہے۔ یہ خالصتاً مرزا نے ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کی توہین کرتے ہوئے شیخ زبیر علی زئی رحمہ اللہ پر جھوٹ باندھا ہے۔ لیکن میں تو یہ کہہ رہا ہوں آپ اس آدمی کی نمک حرامی ملاحظہ کریں کہ جب وہ اپنے مطابق آئے تو وہ جاتے ہیں سیدنا، اور اپنے خلاف آ جائیں تو اس کی کیا اوقات ہے؟ اور ہم تو یہ کہیں گے ابے لوٹے تیری کیا اوقات ہے، چھو سنیں۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں، مجھے تو آتی نہیں ہے پنجابی، اب میں گل کیتا یعنی اب میں بات کروں۔ وہ ابراہیم نخعی کو کوئی سنی سنائی بات پہنچ گئی، اس نے بول دی، اور یہ جو معجم الکبیر علی روایت ہے وہ ابراہیم نخعی کے دور میں سنی شیعہ کنفلکٹ ہو چکا تھا، اور یہ جو طبرانی کبیر علی روایت ہے جب نہیں ہو چکا تھا، جب تو اس وقت چونکہ سنی شیعہ کنفلکٹ ہو چکا تھا اس لیے تو نہیں مان رہا، تو اب تو معجم الکبیر علی روایت کیسے مان رہا بھائی؟ سنی شیعہ کنفلکٹ اب نہیں نا، اور ہے بھی سنی شیعہ اختلاف والی بات۔ کوئی کہے یار حسین رضی اللہ عنہ کے قاتلین کا سنی شیعہ اختلاف سے کیا تعلق ہے، تو ہم کہیں گے یہاں نقل کیوں کیا ہے واقعہ کربلا میں؟ جب یہ اتفاقیہ بات تھی تو یہ یہاں نقل کیوں کیا بھائی جان؟ ہاں میں بتاؤں اختلاف کیا ہے۔ اختلاف یہ ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ وہ قاتلین تھے جنہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، جنہوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، جنہوں نے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا، اور بعد میں حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں حصہ لیا۔ اور مرزا جی کہتے ہیں عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں صحابی تھے، علی رضی اللہ عنہ کی شہادت میں خارجی تھے، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو تو وہ مانتے بھی نہیں ہیں، اور حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت میں کسی دیو مالائی یزیدی فوج کا ذکر ہوتا ہے۔ تو ہم کہتے ہیں الحمدللہ کہ اگر واقعی اگر قاتلان حسین کی مغفرت ہوتی، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا سوچا، یہ ان کا حسن ظن ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے حالوں پر رحم فرمائے کہ قاتلین حسین کی بھی کوئی بخشش ہو سکتی ہے۔ کہ مسئلہ یہ ہے کہ جی قاتلین حسین جو ہیں وہ قاتلین حسین ہی تو نہیں ہے نا، صرف وہ قاتلین علی بھی ہیں، وہ قاتلین عثمان بھی ہیں۔ ہزاروں مسلمانوں کی جن میں صحابہ اور تابعین ہیں، خون ان کے سروں پر ہے، کیا ان کی بھی بخشش ہوگی کیا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ چلیں، مرزا جی نے اس کے بعد ہے نا نوٹ کا عنوان قائم کر کے آگے اپنی دکان کھولی اور اپنی کچھ پروڈکٹس بتائی ہیں، ایڈورٹائز چلیں کچھ، وہ میں ایڈورٹائز مرزا جی نے نا اپنی دکان چلاتے نا، مرزا جی کا ایڈ چلنا شروع ہے۔ اب سنیں ذرا ایڈ سنیے گا، ایسے ہی میں سنا رہا ہوں آپ کو، کچھ تھوڑی دیر لگے گی، کچھ
دو ایک منٹ لگیں گے لیکن ذرا آپ لوگوں کو لطف آئے گا. سنیں گے ذرا بات کو. نوٹ: اہل سنت کے صحیح منہج کو اہل سنت کا صحیح منہج نہیں سمجھے کچھ بات کو. یہ سیم وہ والی بات ہے کہ جی آپ نے دیکھا ہے یہ سنو، عامل بنگالی بابا ہر قسم کے جادو کا توڑ، بے اولادی کے لیے بے اولاد حضرات تشریف لائیں. یہ سیم وہ والی بات ہے کہ خود آدمی راضی ہو اور بورڈ لکھ کے کیا لکھا رکھا ہے. اہل سنت کے صحیح منہج کو جاننے کے لیے ہماری ویب سائٹ پہ موجود اس موضوع سے متعلق 17 ویڈیو لیکچر ضرور دیکھیں. ایڈورٹائزمنٹ شروع ہو گئی اپنی. سنو ذرا بات. اب سنو میں کہنے کا جا رہا ہوں، مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین تو ہمیں کہتے ہیں نا کہ مرزا جی کا نام لے کے تم مشہور ہونا چاہ رہے ہو. اب مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کہتے ہیں نا مرزا جی کا نام لے کے تمہاری دکان چل رہی ہے. اور مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کہہ رہے ہوتے ہیں نا مرزا نے تمہاری دکانیں بند کر دی ہیں. نہیں سمجھے؟ اور نہیں سمجھے؟ عجیب ہی قوم ہے. اس کے نام سے دکان چلا رہے ہو، اس نے دکان بند کر دی. عجیب ہی قوم ہے. اب چل رہی ہے بند کر دی، پہلے اس پہ تو فیصلہ کر لو. نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اچھا چلیں اب سنیں ذرا، اشتہار دیکھتے جائیے گا بھائی. نمبر 1 مسئلہ نمبر 48 فکر حسین تحریک خلافت کی روح ہے اور مرزا جمہوریت کا قائل ہے. نمبر 2 مسئلہ نمبر 55 علم لدنی سے متعلق رافضیوں اور صوفیوں کا عقائد کا تحقیقی جائزہ، مگر علم صحابہ کے حوالے سے، مشاجرات صحابہ کے حوالے سے رافضیوں اور اہل سنت کے درمیان کے معاملات نہیں بتاؤ گے. اچھا. نمبر 3 مسئلہ 55 وصیہ رسول کون اور حدیث کرتاس کا تحقیقی جائزہ. یہ وہ بات ہے جو مسئلہ نمبر 157 میں ہم باوضاحت پڑھ چکے ہیں. اور ابھی سنیے گا ذرا بات کو، آخری کنکلوڈڈ ویڈیو اس کے بعد جو اپلوڈ ہوگی آپ بھائی اس میں دیکھیں گے کہ ہم اس میں اس بات کی طرف توجہ دلائیں گے. مرزا صاحب ایک ہی رٹے کو اپنی ہر ویڈیو میں دہراتے جاتے ہیں. بعض مکمل ایک ویڈیو میں موجود اگر فرض کریں 50 رٹے تھے تو ان کو 50 دیگر ویڈیوز میں اختصاراً الگ الگ بھی انہی کو رٹ رہے ہوتے ہیں. کوئی نئی چیز مرزا صاحب کے پاس نہیں ہوتی. وہ جو تھا جو انہوں نے رافضیوں کی کتابوں سے ان کے تھوکے ہوئے لقمے چاٹے تھے، مرزا جی وہی بیٹھ کر بیان کر رہے ہوتے ہیں. سنیں. اچھا جی، مسئلہ نمبر 61 حسینیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ. حسینیت اور یزیدیت کی اصطلاحات کے موجد، ان دو جدید بدعی اصطلاحات کے موجد خود مرزا جی اور مرزا جی کے حواریین ہیں. مسئلہ نمبر 65 سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے صحیح فضائل. نمبر 6 مسئلہ نمبر 66 محرم اور حرام اور واقعہ کربلا سے متعلق 5 علمی نکات. بس مرزا جی کا یہ پمفلٹ اگر کسی بھائی نے پڑھا ہو تو بس میں اس سے پوچھوں گا کہ یہ دیکھ لینا اس کے اندر 9 اور 10 محرم کا روزہ بتایا گیا ہے یا نہیں. بتایا گیا ہے تو چلو ٹھیک ہے، نہیں بتایا گیا تو یہ اہل سنت کا منہج. اچھا نا. مسئلہ نمبر 66 بھی سیدنا حسین بن علی کے صحیح فضائل. اچھا سیدنا حسین بن علی کے صحیح فضائل اس میں نہیں بتائے تھے، ہے نا؟ پورا باب بدام ہم نے پڑھا بھی تھا. پھر یہ الگ سے پمفلٹ کیوں پڑھیں؟ خوب اشتہار چل رہے ہیں، نہیں سمجھے؟ خوب دکانداری چل رہی ہے. اچھا. مسئلہ نمبر 94 غزوہ تبوک میں مومنین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور منافقین کے کردار کا فرق. مسئلہ نمبر 96 عظمت صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور سنی شیعہ کے اختلاف کا تحقیقی جائزہ. ایسے ہم بیٹھ کے پوچھیں سنی شیعہ کا. اچھا یہاں تم نے لکھا ہوا ہے اس پمفلٹ کے اندر کہ کل 200 احادیث اہل سنت کی مستند کتابوں سے اور ان کے نمبرز علماء حرمین بیروت اور دارالسلام کے انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق. تو اہل سنت والا تو ہو گیا تھا نا، ڈائریکٹ شیعہ والا بتاتے نا. ڈائریکٹ شیعہ والا کیوں نہیں بتاتے ہو تم؟ کچھ نہیں سمجھے بات کو. شیعہ کا صرف لارا لپا ہے، لالو لاشاری. اصل کیا ہے؟ اصل تو وہی ہے کہ کسی بھی طریقے سے یعنی ہماری کتابیں اٹھا کر یہ ثابت کرنا کہ رافضیت کو پروموٹ اصل میں اہل سنت نے کیا ہے. نہیں سمجھے؟ اچھا جی. اب سنیں مسئلہ نمبر 10 مسئلہ نمبر 100 خلافت و ملوکیت صحیح مسئلہ خروج اور فکر حسین رضی اللہ عنہ حق پرستی کی علامت ہے. اچھا جب بھائی مرزا جی سامنے ہوتے ہم پوچھتے خلافت و ملوکیت تو ہو گیا اور جمہوریت جس کو تم قائل ہو. اور ابھی اندر کی رپورٹ ہے کہ ایک سیاسی جماعت سے ٹکٹ بھی مانگنے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. نمبر 11 مسئلہ نمبر 102 فضائل سیدنا حسین رضی اللہ عنہ اور یزید بن معاویہ کے کرتوتوں پہ دفاع کا تحقیقی جائزہ. نہیں سمجھے؟
یہاں بھی یہ باب تھا، نہیں سمجھے؟ میں بتاؤں آپ کو، صفحہ نمبر 31 پر باب قائم کیا تھا، قسطنطنیہ والی بشارت یزید بن معاویہ پر چسپاں کرنا علمی غلطی ہے. ہم نے اس کی وہ علمی غلطی پر یہ کہنا بھی کتنی بڑی غلطی ہے وہ ہم نے واضح کیا. آگے کہتے ہیں کہ مسئلہ نمبر 116 جنگ صفین اور مشاجرات صحابہ پر ڈاکٹر اسرار رحمہ اللہ کے بیان کا تحقیقی جائزہ. مسئلہ نمبر 116 سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی حقیقی وجہ کیا تھی؟ اچھا، حقیقی وجہ اگر اس پمفلٹ میں بتاؤ گے تو اس میں کیا بتایا تھا؟ وہ حقیقی نہیں تھا. وہاں بھی تو تم کیا آئے تھے 31 سے فلاں حدیث تک پڑھ لو حقیقی وجہ اس میں، تو پھر الگ سے پمفلٹ کیوں لکھا ہے؟ خوب دکانداری چل رہی ہے، نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ اچھا جی 14 مسئلہ نمبر 116 کیا حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے اور حفاظت قرآن کا معجزہ؟ اچھا ابھی کوئی ایسے آپ کو پتہ ہے مسئلہ نمبر 157 میں بھی ہم نے پڑھا کہ مرزا جی نے فل جان لگائی کہ وہ کاتب وحی نہیں تھے. اچھا ویسے مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین سے پوچھ رہے ہیں وہ کاتب وحی نہیں تھے، جو تھے ان پر مرزا جی نے کوئی پمفلٹ لکھا ہے؟ جو تھے ان پہ لکھا ہے؟ اچھا مطلب قرآن کا لکھنا تو مشکوک بنا دو، لکھنے والوں کو نہیں دکھاؤ. دوں ایک نام، مولا علی. مولا علی کا چورن بیچنے والوں کو تو ڈوب کے مرنا چاہیے نا. لو نام لے لیا. اب ایک مسئلہ ہے، وہ کہاں ہے وہ صحیفہ جو انہوں نے لکھا تھا؟ نہیں سمجھے؟ بہت فساد ہو جائے گا اگر یہ موضوع چھڑا تو. نہیں، آگے کہتے ہیں مسئلہ نمبر 124 124 124 اور 124 ڈی حیدر ہے مولائی نعرہ. سنو مسئلہ نمبر 124 124 124 124 ڈی پتہ ہے کیا ہے؟ انجینئر محمد، وہ بڑا بڑا کر کے لکھا ہوا ہے، انجینئر محمد علی مرزا پر بعض فرقہ پرست علماء کی جانب سے لگائے گئے 10 جھوٹے الزامات کے علمی جوابات. اور وہ جو ہم نے 100 سوال کیے تھے اس کے کب جواب دے رہے ہو؟ اور نہیں سمجھے کچھ بات کو؟ چلیں 16 مسئلہ نمبر 127 بھی امام مہدی علیہ السلام کی پوری دنیا پہ خلافت اور سنی و شیعہ کا جمع. نہیں سمجھے؟ اچھا ایک ایسے ہی وہ پوری دنیا پہ خلافت لے کے کیسے آئیں گے؟ مرزا جی تو جمہوریت کی کوشش میں لگے ہوئے. مرزا جی سے لڑ کے لائیں گے کیا؟ دجال سے لڑیں گے نا. اب مرزا جی بھی دجل کرتے ہیں، تو جب مرزا جی دجل کرتے ہیں تو میں صحیح نہیں کہتا، دجال بھی کہے گا کہ ابے نیند پورے ہونے دو، آرام سے چلے جاؤں گا، میرا بیٹا کام کر رہا ہے ابھی. نہیں سمجھے؟ اچھا جی 17 مسئلہ نمبر 157 اور 157 سنی اور شیعہ اختلافات پہ 100 سوالات اور ان کے جوابات. یہی مسئلہ ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ پورا پڑھ سکیں. اب مرزا جی کہتے ہیں آخری نصیحت، یہ نصیحت سن لو، آپ حیران رہ جاؤ گے. نصیحت امام اہل سنت سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری پر جب ناصبی اور یزیدی علماء نے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مقدس جرم میں رافضی بریکٹ میں یعنی شیعہ ہونے کا جھوٹا الزام لگایا تو انہوں نے وہ شہرہ آفاق شعر کہا جو ان کے دیوان میں ہے، ان کان رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان ان انی رافضی. دیوان الشافعی. ترجمہ: اگر آل محمد سے محبت رکھنے کا نام بریکٹ میں بالفرض رافضیت ہی ہے تو تمام جن اور انسان میری اس بات پر گواہ ہو جائیں کہ میں رافضی ہوں. یہ مرزا جی نے اپنے پمفلٹ کا اختتام کر دیا یہ کہہ کر کہ مرزا جی نے سگنیچر کر دیے کہ وہ کیا ہیں. چلو یہ تو ابھی اپنی جگہ ایک بات، لیکن ایک بات سمجھیں، آپ لفاظی پہ غور کر رہے ہیں، یہ وہ والی لفاظی ہے میں کہہ رہا ہوں، یہ وہ والی لفاظی ہے، وہ جو محرم میں اپنا چورن بیچتے ہیں نا، یہ وہ والی لفاظی ہے. امام اہل سنت امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری پر جب ناصبی اور یزیدی علماء نے آل محمد سے محبت کے مقدس جرم، محبت کا مقدس جرم، مقدس اور جرم اور مقدس بے کون سی زبان ہے یہ؟ ہاں یہ ہے وہ عاشقی معشوق کے لیے وہ مجازی زبان. یہ حقیقی طالب علم کی بھی زبان نہیں ہے، یہ وہی ڈرامے بازوں کی زبان ہے. یہ کچھ سمجھ رہے ہیں؟ محبت کا مقدس جرم
مقدس جرم مقدس، وہ تقدس الگ چیز ہے، جرم تو نجاست ہے، تقدس کہاں سے ہوا؟ نہیں سمجھا کچھ بات؟ لیکن مسئلہ یہ ہے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین ہی چل سکتے ہیں، ان زبانوں پہ ہم چل سکتے نہیں، نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ آخری نصیحت تو ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن اسے پڑھنے سے پہلے پہلی نصیحت پڑھیں۔ پہلی نصیحت کیا ہے؟ فرقہ واریت سے بچ کر صرف قرآن اور صحیح الاسناد احادیث کو حجت پر دلیل ماننے اور جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد تاریخی روایتوں کے فتنے سے بچنے والوں کے لیے مرزا جی نے پمفلٹ لکھا ہے، دہرایا فرقہ واریت کی لعنت اور مسلک پرستی کی نحوست سے بچ کر قرآن حکیم، صحیح الاسناد احادیث اور اجماع امت کو حجت پر دلیل بناتا ہوا تاریخ کی جھوٹی بے سند اور ضعیف الاسناد روایت سے محفوظ اور 72 شہداء کربلا سے اظہار عقیدت پر مشتمل تحقیقی مقالہ، تحقیقی کیا سوز ہے، جیسے مقدس جرم ہے ایسے اس میں ایک سوز ہے، تحقیقی مقالہ۔ ذرا تحقیقی مقالے کی شکل تو دیکھیے گا ذرا یہاں پہ کہ امام اہل سنت سیدنا امام محمد بن ادریس الشافعی رحمہ اللہ المتوفی 204 ہجری پر جب ناصبی اور یزیدی علماء نے آل محمد سے محبت کا مقدس جرم ہے تو انہوں نے یہ شعر کہا، ان کا آگے مرزا جی نے اس کے لیے حوالہ دیوان شافعی، دیوان چلو مرزا جی کی ایک اور نصیحت بتاتا ہوں۔ مرزا جی کہتے ہیں، سننا، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 2 میں مرزا جی نے فرمایا امام بلازوری نے یہ روایت لکھی ہے، انصاب الاشراف امام بلازوری کی کتاب پہ بات چل رہی تھی، امام بلازوری نے یہ روایت لکھی ہے، یہ کتاب جو ہے یہ کتاب شیخ زبیر صاحب نے وفات سے پہلے لکھا ہے، یہ کتاب اپنے مصنف تک ثابت ہی نہیں ہوتی صحیح سند کے ساتھ، یہ کتاب اپنے مصنف تک صحیح سند کے ساتھ ثابت ہوتی اس کا مطلب وہ اسی کتاب کی روایت لیں گے تحقیقی مقالے میں کہ جو اپنے مصنف تک صحیح سند سے ثابت ہو۔ ہم تو اپنی جانوں کے ساتھ کھڑے ہیں، مان لیتے ہیں۔ اب سنو ذرا بات کو غور کیجئے گا، یہ دیوان امام شافعی جو کہ دارالمعارفہ بیروت لبنان کے چھپے ہوئے نسخے کا PDF کا عکس میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ دیوان شافعی کے مقدمے میں محقق اس کتاب کے، یعنی کہ اس کتاب کے جو محقق ہیں وہ لکھتے ہیں لا توجد مخطوطہ تضم شعر الامام شافعی، میں نے آج تک کوئی مخطوط نہیں پایا منظم جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار مروی ہیں۔ دیوان الشافعی کا کوئی مخطوط پایا ہی نہیں ہے۔ من سنہ تو احد الذین جمعوا لنا شعر فی قرنین ثانی و ثالث الہجرتین، جس میں وہ شعر ہوں کہ جو یعنی کہ پہلے اور دوسرے زمانے کے امام شافعی کے قرن الثانی اور قرن الثالث کے امام شافعی کے ساتھ کے جو لوگ تھے جنہوں نے آپ سے اشعار سنے۔ وَإِنَّمَا الَّذِي وَصَلْنَا أَبْيَاتٍ مِّن شِعْرٍ مَنْثُورَةٍ فِي بُطُونِ كُتُبِ التَّرَاجُمِ الَّتِي تَرْجُمَتْ لِلْأَعْلَامِ فِي عَصْرِ الإمام شافعی، اور جو بھی شعر آج ہم امام شافعی سے منسوب بعض پاتے ہیں وہ ہیں جو بعض کتب تراجم میں امام شافعی کے نام سے وہ شعر آ گئے ہیں۔ دیوان شافعی کا کوئی مخطوط دنیا میں موجود، اس نام کی کسی کتاب کا کوئی مخطوط دنیا میں موجود نہیں ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اول من جمع اشعار الشافعی فی کتاب مستقل، اور جس نے مستقل ایک کتاب کی شکل میں امام شافعی کے اشعار جمع کیے وہ ہے احمد الاجمعی المتوفی 1622 ہجری۔ امام شافعی کی وفات کے کم از کم 1100 سال بعد ایک شخص اٹھتا ہے، امام شافعی کے اشعار ایک جگہ جو آپ کے نام سے منسوب اشعار ہیں وہ ایک جگہ مستقل ایک کتاب کی شکل میں وہ جمع کر دیتا ہے،
وَسُمِّيَ عَمَلَهُ نَتِیجَۃُ الافکار، اور اپنے کہ اس عمل کو وہ نام دیتا ہے نتیجۃ الافکار. کتاب کا نام کیا رکھتا ہے آپ نے اس سے؟ اور سنیں ذرا بات کو، صفحہ نمبر 12 پہ نیچے بیچ یعنی کہ بیچ کے پیراگراف میں لکھتے ہیں ثم جاء بعد الاجمعی، اور اجمعی کے بعد آئے محمد مصطفیٰ شاذلی، وهو موظف بدار الکتب المصریہ واختار من نتیجۃ الافکار اشعارا جعلها فی کتاب سماء الجوہر النفیس فی اشعار محمد بن ادریس طبع فی مصر سن 1321 ہجری. یعنی ان کے بعد آئے محمد مصطفیٰ شاذلی کہ جنہوں نے نتیجۃ الافکار کی ہی کتابوں کو سامنے رکھ کے بعض اشعار کا اضافہ کر کے کتاب کا نام رکھا جوہر النفیس فی اشعار محمد بن ادریس کے نام سے، جو 1321 ہجری میں مصر سے شائع ہوئی، یعنی کہ امام شافعی کی وفات کے تقریباً 1200 سال بعد. اور بھائی میرے اب سنو ذرا بات، اگلے صفحے پر محقق کتاب یہ جو ہمارے ہاتھ میں نسخے کا جو PDF کا عکس ہے، یہ کہتے ہیں مصادر و شعر الشافعی. اب جو اس دیوان الشافعی نام سے اس کتاب میں جو امام شافعی کی طرف منسوب شعر ہیں، ہم نے اس کے لیے مصادر حوالہ جات کیا لیے ہیں؟ کیونکہ مخطوط تو ہے نہیں، اصل مخطوط تو ہے نہیں، ہم نے اس کے لیے مصادر یعنی حوالہ جات کیا لیے ہیں؟ سننا ذرا بات. اولاً سب سے پہلے شعر الشافعی، امام شافعی ہی کے اشعار سنو. والمراد من شعر الشافعی الکتابان اللذان ضمن بعض شعر الامام الشافعی وہما نتیجۃ الافکار الجوہر النفیس. اور مراد امام شافعی کے اشعار تھے، یہ دو کتابیں ہیں کہ جن میں امام شافعی کے بعض اشعار موجود ہیں، نتیجۃ الافکار اور الجوہر النفیس. وہی دو کتابیں، ایک چھپی 1100 ہجری کے بعد، ایک چھپی 1300 ہجری کے بعد. بھائی میرے سمجھے ہیں کیا کہہ رہا ہوں میں؟ اب آگے کہتے ہیں ثانیاً نمبر 2 کتاب التراجم، جو عام تراجم رجال کی جو کتابیں ہیں، مثلا کتاب تراجم خاصہ جیسے آداب الشافعی و مناقبہ، مناقب الشافعی امام بہقی کی، مناقب الشافعی فخر الدین رازی کی، مناقب الشافعی مناوی کی. هذه الكتب التي ترجمت للامام شافعی وهي مصادر الاولى للشعر الشافعی رحمہ اللہ. یہ وہ کتابیں ہیں جس میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا حالات ذکر ہے، اور یہی وہ کتابیں ہیں جس سے عام طور پہ امام شافعی کے اشعار اخذ کیے جاتے ہیں. وفی اثر الحدیث هناك کتب تحدثت عن سیرت الشافعی رحمہ اللہ، منها تاریخ الامام شافعی حسین رفاعی، امام شافعی مصطفیٰ عبدالرزاق، الشافعی محمد ابو زہرہ. اور عصر حاضر میں وہ تاریخ کی کتابیں جو امام شافعی کی سیرت پر لکھی گئی، مثلا حسین رفاعی کی تاریخ امام شافعی، مصطفیٰ عبدالرزاق کی امام شافعی، اور شیخ محمد ابو زہرہ کی الشافعی. پھر کہتے ہیں کتب تراجم العامہ، عام کتب تراجم یعنی عام رجال کی کتابیں، مثلا اسماء اللغات امام نووی کی، طبقات الشافعیہ سبکی کی، معجم الادباء یاقوت الحموی کی. یہاں تک سمجھ گئے؟ اس کتاب کا کوئی مخطوط ہے ہی نہیں، کوئی سند منقول ہے ہی نہیں. امام شافعی کی طرف اس کا انتساب مشکوک ہی نہیں، ثابت شدہ ہے کہ ہے ہی نہیں. اور صرف تسلی کے لیے یعنی کہ امام فرقہ پلمبریہ جہلمیہ رافضیہ کے مقلدین کی جن پر اعتماد ہے، شیخ حافظ زبیر لذیعی، جعلی جز کی کہانی، اور علماء ربانی جو کہ ایک جز المفقود کے نام سے ایک مخطوط کے اوپر 5 علماء کے مقالہ جات کا یہ کتاب کا مجموعہ ہے. اس میں شیخ زبیر کا جو مقالہ ہے صفحہ نمبر 13 سے اس عنوان سے شروع ہوتا ہے، کلمی اور مطبوعہ کتابوں سے استدلال کی شرائط. کلمی اور مطبوعہ کتابوں سے استدلال کی شرائط. اس کے صفحہ نمبر 14 تا 15 صرف 4 چیزیں پڑھ کے بتا رہا ہوں. نمبر 2 کتاب کے مخطوطے کا ناسخ و کاتب ثقہ و صدوق ہو، یا ناسخ و کاتب تو دور کے بعد مخطوط کا ہی پتہ ہے، ٹھیک ہے. نمبر 3 ناسخ مخطوطہ سے کتاب
صاحب کتاب تک سند صحیح ہو، یعنی جس نے کتاب لکھی، جس کی لکھی ہوئی مخطوط آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سے لے کر صاحب کتاب جس نے کتاب اصلاً لکھی تھی اس تک سند صحیح ہو۔ ابھی جب مخطوطہ ہی نہیں ہے تو سند ملے گی؟ نمبر 4، مخطوطے کا محل وقوع، خط یعنی لکھائی، تاریخ نسخ یعنی کس سن کی یہ لکھائی ہے، قدامت یعنی یہ نسخہ کتنا پرانا ہے کہ تحقیق ضروری ہے۔ جو نسخہ پرانا اور قلیل الغلط ہوگا، یعنی جس میں غلطیاں جو قدیم اور قلیل غلطیاں ہوں گی، اس میں بعد والے تمام نسخوں پر فوقیت ہوگی۔ یہاں کیفیت ہے کہ ایک بھی مخطوط ثابت نہیں ہے دیوان الشافعی کا۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں یا نہیں؟ اب پھر سنیں، جب محقق کتاب نے دیوان الشافعی والے جب یہ کہا کہ اس میں جو اشعار نقل ہیں ان کے مصادر ہم نے ذکر کیے ہیں، کیونکہ اصل مخطوط تو ہے نہیں۔ سنیں، اب جب مصادر ذکر کیے تو اب ذرا دیکھیے گا صفحہ نمبر 72 کے اوپر وہ یہ شعر لے کے آئے، انی رافضی۔ مرزا جی نے جو یہ شعر نقل کیا ہے نا، سننا، یہ شعر لے کے آئے، ان کا نا رفضن حب آل محمد فلیشہد الثقلان انی رافضی۔ اب اس کے لیے انہوں نے جو مصدر ذکر کیا، 3 کا عنوان قائم کر کے حاشیے میں مصدر ذکر کیا ہے، مناقب الشافعی للبہقی جلد 2 صفحہ 71۔ اور ذرا دیکھیے گا یہ مناقب الشافعی امام بہقی، اس کے جلد نمبر 2 کا صفحہ نمبر 71 جو حوالہ ہے، اور اس میں باقی یہ شعر منقول ہے اس سند کے ساتھ۔ اخبرنا ابو زکریا بن ابی اسحاق المزکی حدثنا زبیر بن عبد الواحد الحافظ اخبرنی محمد بن الاشعث حدثنا ربی قال انشدنا الشافعی رضی اللہ عنہ، یعنی کس سند سے منقول ہے کہ اسے محمد بن اشعث ابو الحسن الکوفی روایت کرتا ہے اس شعر کو۔ یہ میرے ہاتھ میں الکامل فی ضعفاء الرجال امام ابن عدی کی، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 565 کے اوپر وہ کہتے ہیں، محمد بن اشعث ابو الحسن کوفی مقیم بہ مصر کتبت عنہ بہا حملہ شدت میلہ الی التشیع۔ مصر میں مقیم تھے، وہاں ہم نے ان سے لکھا بہت زیادہ شیعت کی طرف مائل تھے، بہت زیادہ، اور بہت زیادہ کہاں مائل تھے؟ صحیح۔ ہم نے ان سے ایک نسخہ لکھا جس میں کوئی تقریباً 1000 کے قریب روایات تھیں، اس کی پوری پھر یعنی اس میں موجود ہے نا روایتوں کے نشاندہی کرتے ہوئے گئے، آخر میں کہتے ہیں وہ ہذہ نسخہ کتبتھا عنہ، اور یہ جو نسخہ ہم نے ان سے لکھا حدیث کا، یہ قریباً 1000 حدیثوں پہ مبنی تھا، ہم نے ان سے لکھا جس میں عام طور پہ منکر قسم کی روایات تھیں، اور ان میں بعض ایسے متون بھی تھے کہ جو اہل صدق کی روایات کے مطابق تھے، اور میں کہتا ہوں کہ انہوں نے یہ نسخہ پورا گھڑا ہے۔ امام ابن عدی کہتے ہیں کہ محمد بن اشعث نے یہ پورا حدیث کا نسخہ گھڑا ہے، ولم اجد لہ فیہا اصلا، ہم نے کبھی بھی اس میں موجود روایات کی اصل پائی۔ محمد بن اشعث شیعہ تھا، روایات گھڑا کرتا تھا، ان کا نا رفضن حب آل محمد والا شعر کس نے گھڑا ہے؟ محمد بن اشعث الکوفی نے۔ نہیں سمجھے؟ اور سنیں ذرا بات کو، جس کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ امام شافعی خود کو رافضی کیسے کہہ سکتے ہیں۔ یہ میرے ہاتھ میں سیر و اعلام نبلاء ہے، اس کی جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر 344 کے اوپر امام ساجی رحمۃ اللہ علیہ باباستہ ابراہیم بن زیاد العبلی باباستہ بویتی روایت کرتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سوال ہوا، اصلی خلف الرافضی، کیا میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ کیا میں رافضی کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ رافضی فکر کے آدمی کے پیچھے نماز پڑھ لوں؟ امام شافعی نے کہا لا تصلی خلف الرافضی، رافضی کے پیچھے کبھی نماز نہیں پڑھنا، ولل قدری، نہ قدری کے پیچھے، ولل مرجئی، اور نہ کبھی مرجئی کے پیچھے۔ امام شافعی تو رافضی کے پیچھے نماز تک پڑھنے سے منع کر رہے ہیں، خود کو رافضی کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اور پھر لطف کی بات یہ ہے کہ بھائی
آپ یہ دیوان الشافعی ان سے ثابت تو کر کے دکھاؤ، اور چلو بطور دلیل ایک اور چیز لے لو، چلو چھوڑو، شعراء آفاق رسالہ ہے نا، امام شافعی سے ثابت ہے نا، تو پھر تو یہ شعر بھی ان سے ثابت ہونا چاہیے۔ صفحہ نمبر 38 کے اوپر شعر کیا لکھا ہے؟ آل النبی ذریتی وہم الیہ وسیلتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ان کی ذریت میرا وہ ان کے ہاں وسیلہ ہیں۔ ارجو بان آتا غدن، ان کی طرف رجوع کرو، کل کو یہی دیں گے، بے عدل یمین صحیفتی، دائیں ہاتھ میں بندے کا اعمال نامہ۔ مرزا جی کو توحید پرست سمجھنے والے جتنے دنیا میں چوچو ہیں، ان سب سے میرا سوال ہے، کیا کل آخرت میں دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اہل بیت دیں گے؟ کیا اہل بیت اللہ اور ہمارے درمیان میں وسیلہ ہیں؟ یہ وہ شرک عقیدہ، کیا یہ امام شافعی کا عقیدہ ہو سکتا ہے؟ اور آگے سنیں مرزا جی کی اگر ہمارا پرچہ نہ کٹ جائے تو ایک اور شعر بھی ہے، پتہ نہیں مرزا جی مانے نہیں مانے، بھابھی کی شان میں ہے۔ امام شافعی نے ایک عورت کو دیکھا، کہا ان النساء شیاطین خلقن لنا، یہ عورتیں تو شیطان ہیں جو ہمارے لیے تخلیق کی گئی ہیں، نعوذ باللہ من شر الشیاطین، اور ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں شیاطین کے شر سے۔ اب کیا ہم اس شعر کا انتساب امام شافعی کی طرف کر سکتے ہیں؟ یہ عورتیں کیا ہیں؟ ان النساء شیاطین، عورتیں تو شیاطین ہیں۔ تو مرزا جی کی بھابھی کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ ایک بات، اور پھر آخر میں ذرا دیکھیے گا، اس کی ابتدا ہوئی تھی رافضیت کے اس ڈرامے بازی سے 72 شہداء، اور اس کا اینڈ ہوا ہے رافضی پہ۔ خالصتاً مرزا جی کا یہ جو پمفلٹ ہے، یعنی کہ 72 شہداء کربلا، اس کو میں کیا ڈرامے بازی کیوں بول رہا ہوں؟ سنیے گا ذرا بات کو، مطلب یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے کہ وہاں 72 شہید ہوئے تھے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے اہل خانہ وہاں شہید ہوئے ہیں، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانیہ ہے، مگر 72 حضرات وہاں شہید ہوئے ہوں، یہ کسی صحیح سند سے ثابت نہیں ہے۔ تو سمجھے گا یہ رافضیوں کا پروپیگنڈا ہے، یعنی کہ رافضیوں کے پروپیگنڈے سے مرزا جی نے اپنے پمفلٹ کی شروعات کی، اور آخر میں رافضی ہونے کو ہی ثابت کیا۔ کوئی کہے کہ یہ تو امام شافعی کا شعر ثابت کیا، نہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں، مسئلہ نمبر 157 پارٹ 1 کے اندر مرزا جی نے باقاعدہ تم تراک سے اس بات کا دفاع کرتے ہوئے یہ کہا، یہ ہمیں ہی نہیں صرف کہہ رہے، ہمارے بزرگوں کو بھی ان کے بزرگوں نے رافضی کہا ہوا ہے، تو یہ سرٹیفکیٹ ہے الحمدللہ۔ تو مرزا جی اپنے رافضی ہونے پر الحمدللہ کہہ رہے ہیں نا۔ تب مرزا جی کے اندھے بہرے لنگڑے لولے مقلدین کے لیے لمحہ فکریہ ہے، اب بھی سمجھ لیں کہ یہ آدمی اپنے رافضی ہونے پر باقاعدہ آہستہ آہستہ لوگوں کا دماغ بنا رہا ہے اور لوگوں کو رافضیت کی طرف لے کے آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آج اس پمفلٹ کا اینڈ ہوا، انشاءاللہ جو ہے اس کا ایک کنکلوڈڈ ویڈیو، یعنی کنکلوژن کا جو ایک ویڈیو ہے، وہ انشاءاللہ اگلا ویڈیو، آخری ویڈیو وہی ہوگا، اور یہ ہماری طرف سے مرزا صاحب کے اب تک کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پہ کیے ہوئے تمام اعتراضات کے جوابات جو ہے وہ ہو گئے۔ یہ اللہ ہی کا فضل و کرم ہے، جس پر جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں وہ کم ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور رافضیت اور ناسبیت کے فتنے سے محفوظ فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔